السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ الرعد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئی ہیں مختصراً اس کا اعادہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہی اللہ ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تم اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی۔ بادلوں کی گرج کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے، فرشتے جو اتنی تعداد میں ہیں اللہ کی اس ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد، تعریف، تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بس اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے، جبکہ لوگ اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کی چال بڑی زبردست ہے، اور اللہ کو پکارنا ہی برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا۔ کل تفسیر کے ساتھ جو ہے یہ آیتیں ہمارے مطالعے میں آئی ہیں۔ یاد دہانی کے طور پر میں سرسری طور پر اس کا صرف ترجمانی پیش کر رہا ہوں، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ کتنی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی، یعنی دعا کے ساتھ حرکت، تدبیر، کوشش بھی کرنا جو ہے ضروری ہے۔ صرف پانی کے سامنے اگر ٹھہر کے ہم دعا کریں پانی آ جا، تو پانی آنے والا نہیں ہے۔ تو بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ یہ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو باغی ہیں، سرکش ہیں، ان کا مثال ایسی ہے، ان کی دعاؤں کا ایسا ہے معاملہ کہ ایک تیر بے ہدف، بغیر ٹارگٹ کے بس نکل چکی، کہاں جاری، کتنے فاصلے پر جاری، کیا نقصان کرنے والی، وہ کچھ نہیں، صرف بے ہدف بغیر ٹارگٹ کے نکل چکی۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہر حال میں سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ یہ آیت نمبر 15 تھی، جس میں سجدہ جو ہے کرنا واجب ہے، ضروری ہے، جو کل ہم نے کر لیا، آج بھی کرنا چاہتے ہیں تو درس کے بعد کر لیں۔ ان سے پوچھو، اب آگے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ آگے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ یعنی جو کافرین ہے، انکار کرنے والے ہیں، ان سے پوچھو
آسمان اور زمین کا رب کہیں گے؟ قل اللہ، کہو اللہ۔ یعنی واضح ہے، تفسیر ہے، واضح ہے کہ وہ لوگ خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے۔ کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا مالک کوئی بت، کوئی معبود، کوئی اور دوسرا دیوی دیوتا، فرشتے نہیں، بلکہ اللہ وہ جانتے تھے۔ لیکن اللہ کے ساتھ کیا کرتے؟ وہ شریک ٹھہراتے تھے، ہاں، دوسروں کو شریک۔ اس لیے ان کا بگاڑ ان کا یہ تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو جوڑ دیتے تھے۔ یہاں پر ان کا شرک جو ہے ظاہر ہوتا تھا۔ وہ اس سوال کا جواب انکار کی صورت میں نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ یہ انکار خود ان کے اپنے عقیدے کے خلاف تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ اقرار کی صورت میں بھی اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے، کیونکہ اقرار کے بعد توحید کا ماننا لازم آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب پوچھیں گے بات، ہاں بات تو اللہ ہی زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، تو پھر کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اگر جواب دیتے تو پھر ان کو لا محالہ اللہ کی بندگی میں آنا پڑتا، اس لیے وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ ہے جو بات، توحید کا ماننا ان پر لازم آ جاتا اور شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد باقی نہیں رہتی تھی۔ اس لیے اپنے موقف کی کمزوری محسوس کر کے وہ اس سوال کے جواب میں چپی سادھتے تھے، چپ بیٹھ جاتے تھے، کچھ جواب ہی نہیں دیتے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، کائنات کا رب کون ہے، تم کو رزق دینے والا کون ہے، پھر حکم دینے والا کون ہے، کہ تم خود کہو گے کہ اللہ، اور اس کے بعد یوں استدلال کرتا کہ جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو آخر یہ دوسرے کون ہیں جن کی تم بندگی کیے جا رہے ہو؟ جب تم مانتے ہو، جانتے ہو، دل میں اقرار کرتے ہو اللہ ہی اصل مالک ہے زمین اور آسمانوں کا، پھر تم جو ہے کس کی پرستش کر رہے ہو، کس کی بندگی کیے جا رہے ہو؟ اگر بات یہ ہے تو کیوں نہیں اقرار کرتے، کیوں نہیں اللہ کی بندگی میں آتے؟ یہ یہاں پر جو ہے ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ کہو اللہ، پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ جب تم جانتے ہو مالک وہی ہے، تو پھر تم جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو کیسے تم کارساز اور ان سے جو حاجت روا، کیسے تم جو ہے نفع نقصان کا اختیار ان کے ہاتھ میں تم کیسے دے دیے؟ یہ ہے جو سوال جو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب حقیقی مالک اللہ ہے اور جب اصل کارساز ہوئی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر دوسرے معبودوں کو تم کیسے ٹھہراتے ہو؟ یہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کتنی سادہ مثال ہے۔ اندھا نابینا جسے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، یہ کائنات، یہ جو دنیا ہے، اس کے حقائق، اس کے نعمتیں، اللہ کی قدرت نہیں دیکھ سکتا، اندھا ہے۔ تو جو اندھا ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا جو آنکھ والا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ یعنی اندھے سے مراد وہ شخص ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کی وحدانیت کے آثار اور گواہی پھیلے ہوئے، شواہد پھیلے ہوئے، اللہ کے آثار۔ اب ہم اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ بار بار ان آیات سے پہلے اس صورت کے اندر جو ہے بار بار آ رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ وہی ہم کو یاد دلا رہا کہ اس کے آثار جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، مگر جو لوگ آنکھ رکھ کر بھی وہ یہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں والے سے مراد وہ ہیں جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے، پتے پتے میں معرفت کردگار کے دفتر کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو جن کے پاس اللہ آنکھیں دی ہیں، اگر وہ بصیرت کی آنکھیں ہیں تو ذرے ذرے میں، پتے پتے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دکھیں گی، اللہ کی نشانیاں دکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے اندھو، عقل کے اندھو، یہ بار بار اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم عقل سے نہیں سوچتے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو کیا جو ہے عقل کے اندھو کر کے خطاب کر رہا ہے۔ اگر تمہیں کچھ نہیں سوچتا تو آخر چشم بینا رکھنے والا اپنی آنکھیں کیسے پھوڑ لے؟ جو شخص حقیقت کو آشکار دیکھ رہا ہے اس کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم بے بصیرت لوگوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرے؟ جس کے پاس آنکھ ہے، جو بینا ہے، جو دیکھتا ہے اور ان آنکھوں کے ذریعے سے بصیرت، سبق، عبرت جو لیتا ہے، تو ایسے جو ہے پھر وہ کیسے دھوکہ کھا سکتا؟ رہے وہ لوگ آنکھ اور کان رکھنے کے باوجود اندھے بہرے اگر بنے ہوئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ عقل کا اندھو جو کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر جو ہے بارہ قرآن مجید میں متوجہ ہوا کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتے ہیں۔ سادہ سوال ہے، کیا پھر آگے ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دے رہا، ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ یہ روشنی ہے، لائٹ چلی گئی، پورا اندھیرا، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ ایسے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، توحید کو سمجھایا، رسالت کو سمجھایا، آخرت پر ایمان کیوں رکھنا وہ سمجھایا، اور بھی بہت سارے قوانین جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے دلائل موجود ہیں۔ تو ان نشانیوں کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کرتا تاکہ انسان اس سے جو ہے اپنی عاقبت بنا لے، اپنی آخرت بنا لے۔ تو روشنی سے مراد اب یہاں پر کیا ہے؟ علم حق کی وہ روشنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو حاصل تھی، اور تاریکیوں سے مراد کیا ہے؟ جہالت۔ علم آتا، جہالت چھٹ جاتا، علم جاتا، جہالت پھیل جاتی۔ علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت کا مد مقابل علم ہے، یہ ہے۔ اسی لیے علم ہر مسلمان مرد اور عورت کو حاصل کرنا فرض ہے، کم سے کم یہ جان سکے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کس لیے دنیا، وہ سب تمام چیزیں جو ہے یہ ہے۔ تو تاریکیوں سے مراد جہالت کی تاریکیاں جن میں منکرین بھٹک رہے ہیں۔ ابھی کسی نئے آدمی کو یہاں لائے ہم، پوری لائٹ بند کر دیں رات میں، انورٹر بھی نہیں، چھوڑ دیں اس کو، تو کیا ہوگا؟ اور کہیں کہ یہ کمرے میں آؤ، تو کیا پہنچ سکے گا؟ نہیں، بھٹکے گا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ جب روشنی ہوگی تو جائے گا سیدھا پہلے کمرے میں جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرنا، بچوں کو اتنا بتا دینا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، بنیادی چیزیں جو ہے بچوں کو تعلیم، اس کی تربیت دیتے رہنا۔ لیکن جب اس نے تم اگر نور کے قدر شناس نہیں ہو تو نہ صحیح، لیکن جس نے اسے پا لیا، جو نور اور ظلمت کے فرق کو جان چکا، جو دن کے اجالے میں سیدھا راستہ صاف دیکھ رہا ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کر
تاریکیوں میں بھٹکتے پھرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو غور کرنے کے لیے دو مثالیں دیں، اندھا اور بینا، اور دوسرا روشنی اور تاریکی، علم اور جہالت۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو دلائل کے ساتھ سمجھا ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا یہ گویا مثال کے علاوہ دلیل ہے۔ آگے اللہ فرماتا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ یا جن معبودوں کے پکارتے ہیں، جن پر ان کا بھروسہ ہے، کہ وہ کیا انہوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، یا کچھ معاملہ مشتبہ ہے؟ اس کی تفسیر میں یہ ہے، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی اور کچھ دوسروں نے، اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ اللہ کا تخلیقی کام یعنی پیدا کرنے کا کام کون سا ہے اور دوسروں کا کون سا، تب تو واقع شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد ہو سکتی تھی۔ لیکن جب یہ مشرکین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں سے کسی نے ایک تنکا اور ایک بال تک پیدا نہیں کیا، اور جب انہیں خود تسلیم ہے کہ خلق میں ان جعلی خداؤں کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ جعلی معبود خالق کے اختیارات اور اس کے حقوق میں آ کر کس بنا پر جو ہے شریک ٹھہرا لیے گئے؟ یہ ہے یہاں پر جو سوال کیا جا رہا کہ جو ہے تم کیسے ان معبودوں کو شریک ٹھہرا لیے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کے مقابلے میں زمین اور آسمانوں کو اور بلکہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ بار بار ان نشانیوں کا جو تذکرہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دلائل پیش کر رہا ہے، اللہ کی ہی کیوں عبادت کریں، وہ دلیل پیش کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہم آگے قل اللہ الخالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ کہو کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، سب پر جو ہے وہ غالب ہے۔ اس کی مختصر تفسیر ہے، انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ اصل میں لفظ یعنی قہار استعمال ہوا، جس کے معنی ہے وہ ہستی جو اپنے زور سے سب پر حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے رکھے۔ یہ بات کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے مشرکین کی اپنی تعلیم کردہ حقیقت ہے جس سے انہیں کبھی انکار نہ تھا، اور یہ بات کہ وہ یکتا اور قہار ہے اس تسلیم شدہ حقیقت کا لازمی نتیجہ ہے جس سے انکار کرنا پہلی حقیقت کو مان لینے کے بعد کسی صاحب عقل کے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے وہ لا محالہ یکتا اور یگانہ ہے، اکیلا ہے، کیونکہ دوسری جو چیز بھی اسی کی مخلوق ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات، صفات، اختیارات اور باحقوق یا حقوق میں اس کی شریک ہو۔ اسی طرح وہ لا محالہ قہار بھی ہے، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا عین تصور مخلوقیت میں شامل ہے۔ غلبہ کامل اگر خالق کو حاصل نہ ہو تو وہ خلقی کیسے کر سکتا؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پیدا کرنے کے بعد اس چیز کی قدرت ہی اگر حاصل نہ ہو تو پھر وہ پیدا ہی کیسے ہو سکتا؟ یہ ہے یہاں پہ بات۔ بس جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہو، کیا خالق مانے پیدا کرنے والا، بس جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہو اس کے لیے ان دو خالص عقلی اور منطقی نتیجوں سے انکار کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اگر سچے دل سے مسلمان ایمان لائے، یقین رکھیں اس کتاب پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تاریخ پر اگر ہم یقین رکھیں تو یہ لوگوں نے جو ہے بہت بلند کام کیا، بہت زبردست کام یہ لوگوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات سراسر غیر معقول ٹھہرتی ہے، کوئی شخص خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرے اور غالب کو چھوڑ کر مغلوب کو مشکل کشائی کے لیے کام کرے۔ یہ تھی آیت نمبر 16 جس کی تلاوت، ترجمانی، تفسیر کا ہم نے مطالعہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین۔